دیندارو، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اور اپنے فرمان اور اپنے منشا کو قابل فہم بنانے کے لیے بہت سی مثالیں اور بہت سی تشبیہات استعمال کی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی عقل میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منشا کو، اللہ کے خیالات کو، اللہ کے فرمان کو جیسا کہ وہ ہے، جو کہ جسمانی اور مادی دنیا سے بالاتر ہے، اس کو سمجھ سکے۔ اور انسان نے خود جو زبان ایجاد کی ہے وہ تو اپنی دنیاوی اور مادی چیزوں میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے زبان استعمال کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان سے بالاتر ہے، مگر مقصد یہ ہے کہ انسان کو کوئی بات سمجھ میں آئے، وہ سمجھانے کے لیے اس مقصد کے لیے بہت سی مثالیں اور بہت سی تشبیہات استعمال کی ہے، جن میں سے ایک مثال ایک تاجر کی ہے، ایک سوداگر کی یا ایک بزنس مین کی۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں کوئی اچھی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا کے رکھے۔ چونکہ نفع اور نقصان ایک ایسی زبان ہے، نفع اور نقصان ایک ایسا تصور ہے جو انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اگر تجارت کرتے ہو تو میں تمہیں کوئی تجارت بتا دوں جو تمہیں آخرت کے عذاب سے بچا کے رکھے۔ وہ تجارت یہ ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ اور رسول خدا کی ذات پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو، اللہ کی راہ میں محنت کرو۔ ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں سمجھ میں آتی ہے، اللہ نے فرمایا، تو یہ بات تمہارے لیے بہت اچھی ہے۔ اس طرح اور کئی استعارے اور کئی اور مثالیں بیان کی گئی ہے، اور یہی حال پیغمبروں کے فرمان میں ہے، یہی حال بزرگان دین کے کلام میں بھی ہے، جہاں مختلف مثالوں اور تشبیہات کے ذریعے سے اس دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج ہم پیر حسن کبیر الدین ماں باپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک گنان جو ہمیں ہمارے آخرت کے سفر میں جو کچھ توشائے راہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تجارت کا ذکر کیا، تو ہمیں اپنے آخرت کے سفر میں تجارت کر کے اس دنیا سے کیا اچھی کمائی ہم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں رخت سفر کے طور پر، توشائے راہ کے طور پر، وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اسی مثال کا سہارا لیتے ہوئے کہ ہم جیسے بہت ہی دور ایک ملک سے تجارت کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، تو ہمیں تجارت کے کیا اصول ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، اور کون سا سودا کرنا چاہیے، کون سا سودا نہیں کرنا چاہیے، کون سی چیزیں ساتھ لینی چاہیے، کون سی نہیں لینی چاہیے، زندگی کے اس مختصر سے سفر میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کی کچھ باتیں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ جب تاجروں سے بات ہوتی ہے تو ہیرے جواہرات ہی کی بات اس میں کی گئی ہے، اور یہ ہمارے روحانی ہیرے اور جواہرات ہیں، جنہیں چن لینے کے لیے اور اپنے ساتھ باندھ لینے کے لیے کہا گیا ہے، تاکہ ہمارے آنے والے سفر میں یہ دولت، یہ ہیرے جواہرات ہمیں کام آ سکے۔ تو ہمیں مخاطب کیا گیا ہے کہ بہت دور کسی ملک سے آنے والا ایک سوداگر کہ جو دور دیش تھی آیو ون جارو شامل سودا کیجیے، کہ اے تاجر تو بہت دور کے ملک سے آیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کی زبانی ہمیں ایک مختصر سے جملے میں یہ بات سمجھاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ سے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایک سفر ہے،
تو فرماتے ہیں دور دیش تھی آیو ونجارو، اے بنجارا یا اے تاجر، اے ونجارا، تو بہت دور ملک سے آیا ہے۔ اور گنانوں میں آپ کو یہ تشبیہ، یہ مثالیں، یہ استعارے بہت ملیں گے۔ حجیرے بھائی رے ہی جگ ہاٹ پاٹ بازار کری جانو، انے سب جگ ونجنے آیا۔ کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک ہاٹ پاٹ بازار ہے۔ تم تجارت کی زبان سمجھتے ہو، لین دین کی زبان سمجھتے ہو، نفع نقصان کی زبان سمجھتے ہو، تو سمجھ لو کہ یہ دنیا ایک بازار ہے اور تم ایک سوداگر ہو، تم ایک مسافر ہو۔ ہی جگ ہاٹ پاٹ بازار کری جانو، انے سب جگ ونجنے آیا۔ یہ دنیا ایک ہاٹ پاٹ بازار ہے اور سارا زمانہ سودا کرنے کے لیے آیا ہے، سارا زمانہ مارکیٹ میں آ گیا ہے۔ ونجی شکو تو ون جو مورا بھائی، نہیں کا کھاسو فوکٹ پھیرا۔ اگر کوئی اچھی تجارت کر سکتے ہو تو کر لینا، ورنہ نقصان میں پڑو گے۔ فما ربحت تجارتہم، اللہ نے فرمایا ان کے تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، انہوں نے اللہ کی آیات کو بہت کم قیمتوں میں بیچ ڈالی۔ یعنی جس کی بڑی قیمت آنی چاہیے تھی، بعض اوقات ہم مارکیٹ میں ہوتے ہیں، دنیاوی مارکیٹ میں بھی ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہم کبھی کبھی اپنی انٹیگریٹی جسے ہم کہتے ہیں، ہماری ایمانداری، ہماری دیانت داری، ہماری سچائی، ہماری زبان کی صداقت کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ تھوڑا سا لالچ ملتا ہے کہیں سے، کسی نے کچھ ادھر ادھر دے دیا ہمیں، تو ہم ایک سودا کر بیٹھتے ہیں، ایمان کو، سچائی کو، صداقت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بہت بھاری سودا کیا انہوں نے۔ فما ربحت تجارت، اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں کیا۔ انہوں نے ہدایت کو بیچ کے گمراہی کو خریدا۔ اللہ نے یہاں بھی تجارت کی زبان استعمال کی ہے۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کو بیچی اور گمراہی کو خریدی، یعنی سچائی کو بیچ کے جھوٹ کو خریدا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سودا تمہیں کس کام آنے والا ہے؟ تو فرماتے دور دیش تھی آیو ونجارو، شاہ مل سودا کیجئے۔ تم بہت دور دیش سے آئے ہو، مگر تمہیں ہم کچھ سوداگری کے، کاروبار کے اصول بتاتے ہیں، اور سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ شاہ مل سودا کیجئے، اپنے مرشد کامل کو ساتھ میں لے کے سودا کرو، اپنے پیر کو پوچھ کے چلو، پیر پوچھی تمہیں پنتھ کماؤ، اپنے مرشد سے گائیڈنس لے کر، اپنے پیر سے کچھ نصیحتیں حاصل کر کے تم کام کرو تو نفع میں رہو گے، نقصان سے بچ کے رہو گے۔ تو فرماتے ہیں شامل سودا کیجئے۔ سب سے پہلا جو کام بتاتے ہیں، جو کچھ سمیٹنا ہے اور ساتھ میں لینا ہے، اس میں سب سے پہلی بات جو سب سے قیمتی ہے مگر سب سے آسان ہے، بہت قیمتی ہے مگر بڑا آسان ہے، بس ایک عادت سی بنا لینی ہے کہ جی سوتے بیٹھے بھائی راہ چلنتے، نام صاحب جی کو لیجیے۔ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، اس میں کوئی رسم نہیں ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے۔ سوتے بیٹھے بھائی راہ چلنتے، نام صاحب جی کو لیجیے۔ لیٹے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، چل رہے ہو، مولا کا نام لو۔ قرآن حکیم ایسے لوگوں کو عقل مند قرار دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو بڑا تعلیم یافتہ ہے وہ عقل مند ہے، جو بڑا ہوشیار ہے، مارکیٹ میں بہت اپنی عقل استعمال کرتا ہے اور سب لوگوں پہ حکمرانی کرتا ہے، وہ بڑا عقل مند انسان ہے۔ اللہ کے نزدیک عقل کا اپنا معیار ہے، جس طرح اللہ کے نزدیک پاکیزگی کا اپنا معیار ہے، بڑائی کا اپنا معیار ہے۔ ہم نے شاید سماج میں اپنے اپنے معیار بنا کے رکھے ہیں، کون اوپر بیٹھے، کون نیچے بیٹھے، کون آگے جائے، کون پیچھے جائے۔ اللہ کا اپنا معیار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، جو جتنا زیادہ پاک ہے، جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ فرماتے ہیں ہماری نظر میں وہ اتنا ہی بڑا ہے۔ باقی تمہارے خاندان، تمہارے قبیلے، تمہارے نیشنز، تمہارے ٹرائب، یہ تو ہم نے ایک دوسرے کی شناخت کے واسطے بنایا ہے، اس میں کوئی بڑائی کا عنصر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عقل مندی کی بات کرتا ہے کہ عقل مند کون ہے؟
ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں آیات ہیں، عقل مندوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں، صاحب بصیرت کے لیے اس میں آیات اور نشانیاں اور پیغام ہے۔ اب یہ صاحب بصیرت یا اولو الالباب، پیپل آف انٹلیکٹ کون ہے؟ دو صفات اللہ نے ان کی بیان کی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ عقل مند ہے۔ عقل مندوں کی دو صفات اللہ نے، ایک یہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، اللہ کا ذکر ان کے دل میں ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ دو صفات، ذکر اور فکر، ریممبرنس اینڈ کنٹمپلیشن، اللہ کا ذکر اور ہمیشہ اللہ کی تخلیق، اس کائنات کی ریڈنگ کرتا رہنا، اس کائنات میں جو اللہ کی آیات پھیلی ہوئی ہے ان کو پڑھنا اور ان سے سبق حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، اور اپنے آپ کو اس وسیع کائنات میں اللہ کا ایک مسلم مرید کے طور پر پیش کرنا، یہ اللہ کے نزدیک دو بڑی صفات ہیں عقل مندوں کی۔ اور یہ بات ہمیں یہاں بتائی گئی، سوتے بیٹھے بھائی راہ چلنتے، نام صاحب جی کو لیجئے، کھڑیا پڑیا بیٹھیا لیٹیا، ہر دم سامیرا جو سنبھاریے، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، پڑے ہوئے ہو، لیٹے ہوئے ہو۔ آسان ترین عبادت، سب سے زیادہ فائدہ مند عبادت، اس سے صرف عادت بنانی پڑتی ہے۔ انسان عادت بناتا ہے، پھر عادت کا غلام بن جاتا ہے۔ ہم لوگ جن جن عادتوں کا غلام ہے، جب ہم نے شروع کی تھی تبھی وہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی تھی، مگر آج ہمیں چھوڑنا بھاری پڑ گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہم عادت کے اتنے غلام ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ ایسی اچھی عادات بنائیں کہ جس میں سے باہر نکلنے کا کبھی خیال ہی نہ آئے، بس ذکر اپنے دل میں۔ مولا نے فرمایا یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا حضر امام کا نام لو، یہ ہمارے دل میں چلتا رہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر یہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم سوتے ہوئے، ہم جب نیند میں جا رہے ہوں گے تو ایسا لگے گا یا اللہ، یا محمد، یا علی کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ میں نیند سے اٹھ رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے یا اللہ، یا محمد، یا علی کا ذکر کر رہا ہوں۔ کہتا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ ایک عادت بن جاتی ہے۔ تو اگر ذکر کی عادت ہے تو رفتہ رفتہ وہ ذکر ہماری فطرت میں، جس طرح پھر ہم سانس لیتے ہیں اس طرح وہ ہمارا کمپینین بن جاتا ہے۔ یہ بہترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ ہم اللہ کا ذکر کرے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ جس دن ہمارا ذکر کر لے تو ہماری تو تقدیر ہی کھل جائے گی۔ اور اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم مجھے بلاؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ تو اگر اللہ کے ذکر کرنے کا بدلہ یہ ہے کہ ہم یا اللہ کہے تو سامنے سے وہ ہمیں بلائے، پھر اور کیا چیز دنیا میں باقی رہ جاتی ہے؟ تو کہتے ہیں سوتے بیٹھے بھائی راہ چلنتے، نام صاحب جی کو لیجئے،